اللہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کی خدمت میں ان اسباب پر تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی جن کی وجہ سے آئے دن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، گالم گلوج ہوتی ہے، معاملات مار پیٹ کے حد تک پہنچتے ہیں، اور بہت ساری جگہ بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے، کورٹ کچہری تک معاملات جاتے ہیں۔ اس صورتحال نے مسلم سماج کو بہت بے چین کیے رکھا ہے، تو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اس کو موضوع بنایا اور ان اسباب کو بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا شروع کیا۔ اگر ہم لوگ ٹھنڈے دل سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان پر غور و فکر کیا اور ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا تو اللہ تعالی ہمارے پورے مسلم سماج کے جھگڑوں اور لڑائی کے بہت سارے معاملات کو خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ ختم کر دیں گے۔ اب تک الحمدللہ طلاق اور خلا تک لڑائی جھگڑوں کی صورتوں میں جو نوبت پہنچتی ہے اس کے 5 اسباب عرض کیے جا چکے۔ پہلا سبب تھا دین کی بنیادی تعلیم سے واقف نہ ہونا، اور دوسرا سبب تھا رشتوں کا غلط انتخاب کرنا، تیسرا سبب تھا نکاح اور ولیمے کے موقع پر گناہوں کی کثرت اور اس کا اہتمام تھا، اور چوتھا سبب میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا تھا، اور 5واں سبب غصے میں بے قابو ہونا۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں غصے کے نقصانات سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئیں کہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اس کی وجہ سے بسا اوقات بات
گالم گلوچ سے نکل کر مار پیٹ تک، بلکہ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک اور اپنی بیویوں کو طلاق دینے تک اور اس کے بعد ساری زندگی پشیمان ہونے تک پہنچتی ہیں۔ اس پر گزشتہ جمعہ کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس غصے سے بچنے کا کیا علاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول اور قابو میں کرنے کی کیا تدابیر بتائی ہیں، ان تدابیر کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے غصے کو کنٹرول اور قابو میں کرنے کی ایک سے زائد تدبیریں بتائی ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، کسی چیز کا علاج ایک سے زائد طریقوں سے بتایا جائے تو پھر یہ سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں، دین فقط نماز اور روزے کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، دین اپنے اخلاق کو سنوارنے اور سجانے کا نام ہے، اور انسان کی اخلاقیت کو تباہ کرنے والی جو سب سے خطرناک اور مہلک ترین چیز ہے، ان میں ایک غصہ ہے۔ تو آج آپ حضرات کی خدمت میں اس غصے کو قابو اور کنٹرول کرنے کی تدبیر عرض کریں گے، لیکن ان تدابیر کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے اس غصے کو قابو میں کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، جو انعامات اس پر بتائے ہیں، ان انعامات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر حرص اور لالچ رکھا ہے۔ جب انسان کو کسی عمل کی فضیلت معلوم ہوگی اور اس کا فائدہ معلوم ہوگا تو پھر انسان کے لیے اس عمل کو اپنانا، اس کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی عمل کی فضیلت ہی کا پتہ نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیوں نہ ہو، انسان کے لیے اس کو اپنانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے غصے کو قابو میں کرے، اس حال میں کہ وہ اپنے غصے کو نکالنے پر قدرت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے دل کو چین، سکون، اطمینان اور ایمان سے بھر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے اندر ایک شرط بڑی توجہ طلب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اپنے غصے کو قابو کرے، اس حال میں کہ وہ اپنے غصے کو نکالنے پر قدرت رکھتا ہو۔ مثلا کسی شاگرد اسٹوڈنٹ پر کسی استاد کو غصہ آیا، بچوں پر ماں باپ کو غصہ آیا، شوہر کو اپنی بیوی پر غصہ آیا، یہ تین وہ لوگ ہیں کہ جن پر ایک انسان اپنے غصے کو نکالنے پر مکمل قابو اور قدرت رکھتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو پیٹ سکتا ہے، مار سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ اپنی اولاد کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک استاد اپنے شاگرد کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے غصے کو قابو کرے، اس حال میں کہ وہ اپنے غصے کو نکالنے پر قدرت رکھتا ہو،
تو پھر اللہ کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ اس کے دل کو چین سے، سکون سے، اطمینان سے اور ایمان سے بھر دیں گے۔ بہت ساری مرتبہ سماج اور معاشرے کے اندر زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کا پالا ایسے انسان سے ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ جس پر مجھے غصہ آ رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو انسان کر کچھ نہیں سکتا، اپنے دانت پیس کر رہ جاتا ہے گھٹ کر۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلت اور وہ فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ فضیلت نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بیان فرمائی جو اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول کرے، اس حال میں کہ وہ اپنے غصے کو نکالنے پر مکمل قدرت رکھتا ہو، تو پھر اللہ کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ اس کے دل کو امن سے، اطمینان سے، چین سے اور ایمان سے بھر دیں گے۔ آج دنیا کے اندر تمام کے تمام انسان اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ مجھے چین حاصل ہو، مجھے سکون حاصل ہو، مجھے اطمینان کی کیفیت نصیب ہو، اور انسان اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو اپنانے کے باوجود انسان کو وہ سکون، وہ اطمینان، وہ راحت حاصل نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطمینان بازار میں ملنے والی کوئی چیز نہیں ہے، سکون اللہ کے خزانے سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ وہ اللہ کے خزانے سے، خدا کے حکم سے انسان کے دل پر اور اس کی زندگی پر اترتی ہے۔ اگر بازاروں کے اندر اللہ نے دنیا کے مختلف اسباب کے اندر سکون رکھا ہوتا تو پھر آدمی کو اچھے سے اچھا گھر بنانے پر، زیادہ سے زیادہ نرم بستروں کو لینے پر اور کمرے کے اندر اے سی اور مختلف قسم کی سہولتوں کے لانے پر سکون حاصل ہونا تھا اور نیند آ جانا تھا۔ لیکن انسان ان تمام کی تمام چیزوں کو خریدنے کے باوجود سکون کا متلاشی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سکون کا نسخہ اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اے انسانوں اور اے مسلمانوں، اگر تمہیں سکون اور اطمینان چاہیے تو زندگی ہے، شوہر کی حیثیت سے کبھی بیوی پر غصہ آ جاتا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے کبھی بچوں پر غصہ آتا ہے، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے چھوٹے بھائی اور بہنوں پر غصہ آتا ہے، گھر کا سربراہ اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کبھی اوروں پر غصہ آتا ہے، اور وہ غصے کو قابو اور کنٹرول کرے، وہ ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، شوہر اور بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے غصے کو اپلائی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو قابو کرتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اللہ اس کے دل کو امن و سکون، اطمینان اور ایمان سے بھر دیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول کرے، اس حال میں کہ وہ اپنے غصے کو نکالنے پر قدرت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کے سامنے اس کو اٹھائیں گے اور جنت کی سب سے خوبصورت ترین حوروں کو اس کے سامنے کر دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تو ان حوروں میں سے جس کو چاہے اپنے لیے منتخب اور پسند کر لے۔ یہ اختیار ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے اللہ اس خوش نصیب مسلمان کو عطا کریں گے جو دنیا میں اپنے غصے پر کنٹرول اور قابو رکھتا تھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنی دنیاوی زندگی میں غصے والی چیز پر قابو اور کنٹرول کرتا ہے، باوجود کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا،
لیکن اپنے غصے کو ضبط کرتا ہے، یہ اتنا قیمتی اور اتنا اہم ترین عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اللہ اس بندے سے اپنے عذاب کو روک لیں گے، اس لیے کہ آپ کی نافرمانی پر، آپ کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت فوراً آپ کی وہ ادا یاد آئے گی، یہ بندہ بھی تھا، دنیا میں اس کے سامنے اس کو غصہ دلانے والی بہت ساری چیزیں آتی تھی، لیکن یہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا تھا۔ جب یہ بندہ ہو کر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کھوتا تھا، میں خدا ہو کر اس پر اپنا کنٹرول کیسے ختم کروں؟ اللہ کو حیا محسوس ہوگی اور اللہ اس بندے سے اپنا عذاب روک لیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسان ہوں گے سب کے سب اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے کہے گا کہ بھئی کون ہے تم میں وہ شخص جس کا ذمہ مجھ سے متعلق ہو؟ کون ہے تم میں ایسا کہ جس کا ذمہ مجھ سے متعلق ہو، وہ اٹھے۔ سارے کے سارے محشر کے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے، کہیں گے کہ کون ہوگا ایسا جس کا کوئی حق اللہ کے ذمے متعلق ہو؟ اللہ تو ہمارے خالق ہیں، اللہ تو ہمارے مالک ہیں، انہوں نے ہی ہمیں پیدا کیا، سب کچھ نعمتیں دی، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں برتا رہا سہا سب اسی کا تھا، اس پر کسی کا کیا حق بنتا ہے؟ وہ تو روز اول سے انعام ہی انعام کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی اس آواز کو سن کر چند ہی لوگ ہوں گے جو اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنے غصے پر کنٹرول اور قابو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے سامنے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا خدا پر حق بنتا ہے، اور اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ آج ان پر اپنی نوازشات اور انعامات کی بھرمار کر دے۔ اتنی غیر معمولی فضیلت نبی علیہ السلام نے بتائی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول میں کرے، اور جو مسلمان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جو انعامات و مرتبے دیں گے تو دیں گے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایسے اعزازات عطا فرماتے ہیں اور ایسے ایسے مرتبے اور منصب عطا کرتے ہیں کہ دنیا رشک کی نگاہوں سے ان مرتبوں اور منصبوں کو دیکھتی ہے۔ اس سے متعلق ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، اور اللہ نے اپنے زمانے میں حضرت کے فیض کو چاروں طرف پھیلایا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد خراسان سے حضرت کے پاس ایک آدمی آیا، اس امید کے ساتھ کہ اس نے حضرت شاہ ابو الحسن سے متعلق بہت سن رکھا تھا، اس امید سے آیا کہ میں حضرت کی خدمت میں پہنچ کر حضرت سے بیعت کر لوں۔ اب جب وہ آیا گاؤں کے اندر تو لوگوں سے پتہ کیا کہ حضرت شاہ ابو الحسن رحمہ اللہ کا گھر کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا تو وہ گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے، تو آنے والے نے جواب دیا کہ حضرت میں فلاں آدمی ہوں، خراسان سے آیا ہوں آپ سے بیعت اور اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے، آپ مجھے ملاقات کی اجازت مرحمت فرمائے۔
لیکن اتفاقی بات کہ وہ بزرگ اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے۔ گھر کے اندر ان کی اپنی بیوی تھی۔ بیوی نے جب یہ سنا کہ یہ آدمی 1000 کلومیٹر دور سے میرے شوہر سے بیعت کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے شوہر کی اس اچھائی کو سنا تو اس کا دل جل اٹھا۔ اس نے دروازے کے پیچھے سے کہا کہ تم نے ابو الحسن کو کیا بہت بڑا بزرگ سمجھا ہے؟ وہ تو ایک ڈھونگیا ہے، وہ ایک لپاڑیا ہے، تم اس کی چکروں میں کہاں آئے؟ کیوں تم نے اتنا لمبا سفر اپنا ضائع کر دیا؟ جاؤ کسی اور کے پاس، ان سے بیعت کر لو، ان کے پاس مت جاؤ۔ اور بہت سخت سست جو کچھ منہ میں آ سکتا تھا سب کچھ کہا۔ وہ مرید بڑا پریشان ہوا، دروازے سے نکل کر وہ آگے آیا۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ اس محلے کے بہت سارے گھر کے چوکھٹیں بھی کھل گئی تھی اور سب سن رہے تھے۔ جب وہ بات ختم ہوئی، مرید آگے بڑھا، وہ شخص آنے والا، تو دیگر لوگوں نے کہا کہ سنو، کچھ مائنڈ مت کرنا، حضرت کی بیوی مزاج کی بڑی تیز ہے، اور تم جن سے ملنے کے لیے آئے ہو وہ اس وقت گھر پر تو نہیں ہیں، مگر وہ جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں لانے کے لیے۔ اگر یہ ان کے آنے کا وقت ہی ہو رہا ہے تم وہ راستے پر چلے جاؤ۔ اب یہ آدمی حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے راستے پر آیا۔ کیا عجیب منظر دیکھا کہ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی شیر پر بیٹھے ہوئے آ رہے، اور اس کی پیٹھ پر لکڑیوں کا کٹا انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ کے اندر ایک زندہ سانپ کا کوڑا ہے۔ اور شیر جب کبھی کچھ بدکتا ہے، شرارت کرتا ہے، تو وہ زندہ سانپ کے کوڑے سے شیر کو پیٹتے ہیں۔ وہ آنے والا جب حضرت شاہ ابو الحسن کو اس حیت میں اور اس طرح دیکھا تو بڑی حیرت سے دیکھنے لگا کہ میں گھر کو گیا تھا، بیوی نے کیا کہا، اور یہاں حضرت کا کیا عالم اور کیا حال ہے۔ اور حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ اپنی فراست سے اور نور نظر سے سمجھ گئے کہ شاید یہ بندہ میرے گھر ہو کر آیا ہے اور میری بیوی کی باتیں سن کر بہت پریشان ہے۔ حضرت قریب آئے، اور قریب آئے تو اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ ایسے اور آپ کی گھر والی ایسی ہے؟ تو حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ میاں سنو، آج اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو میرے لیے جو مسخر کیا ہے وہ بیوی کی اس بد زبانی اور بے اذیت پر کو برداشت کرنے کا نتیجہ ہے، کہ میری بیوی ایسی ہی ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی کے اس سلوک کو ضبط کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق کو میری غلامی میں دے دیا۔ شیر پر میں سواری کرتا ہوں، خطرناک سانپ میرے لیے لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں حضرت مظہر جان جانا رحمہ اللہ، بڑے بزرگ ہیں، دلی میں رہا کرتے تھے، اتنی نفیس طبیعت کے مالک تھے، دنیا میں اتنی نفاست طبعی طور پر کسی کو حاصل رہی ہوگی۔ ان کو جب انگریزوں نے گولی ماری تھی تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو حضرت مظہر جان جانا کہنے لگے مجھے گولی کی تو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر جو گولی مجھے ماری گئی اس میں جو بارود کی بو ہے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اتنی نفاست تھی طبیعت میں۔ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھ کر باہر نکلتے تھے، کسی گھر کے باہر پلنگ اگر ذرا سا ٹیڑھی ہوتی تھی تو بس اس پر نظر پڑتے ہی حضرت کو سر کا درد شروع ہو جاتا تھا۔ طبیعت میں اتنی نفاست تھی۔ ایک مرتبہ دلی کا بادشاہ
حضرت مظہر جانے جانا کی خدمت میں ملاقات کے لیے آیا۔ اس بادشاہ کو پیاس لگی، حضرت کے پاس صراحی اور مٹی کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ اٹھا اور صراحی سے نکال کر پانی پیا اور پیالہ رکھ دیا۔ بس اس نے جو ہی پیالہ رکھا، مظہر جانے جانا کو سر کی تکلیف شروع ہوئی۔ بادشاہ بڑا معتقد تھا، حضرت مظہر جانے جانا سے کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ کا حکم اور اجازت ہو تو آپ کی خدمت کے لیے میں ایک غلام کو بھیجوں۔ حضرت مظہر جانے جانا نے بادشاہ کو ڈانٹتے اور ڈپٹتے ہوئے کہا، جب سے تم نے پانی پی کر گلاس وہ پیالہ ٹیڑھا رکھا اس وقت سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، فوراً پیالے کو سیدھا کرو۔ اتنی اللہ نے طبیعت میں نفاست اور اتنی نازک مزاجی حضرت مظہر جانے جانا کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کی طرف سے مجھ پر الہام ہوا۔ الہام یہ ہوا، اے مظہر، دلی کے اندر ایک عورت ہے جو انتہائی بد اخلاق، انتہائی بد زبان اور انتہائی بد مزاج اور پھوہڑ قسم کی ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کر لو تو ہم تمہارا ڈنکا ساری دنیا میں بجوا دیں گے۔ تو حضرت مظہر جانے جانا رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جو سودا اور پیشکش ہوئی تھی اس کو انہوں نے منظور کر لیا۔ چنانچہ حال یہی تھا مظہر جانے جانا کا، اتنی نفیس اور نازک مزاج شخصیت تھی، گھر کے اندر بیوی اپنے شوہر کو 100 باتیں اور گالیاں نکالتی تھی۔ جو کوئی حضرت سے ملاقات کے لیے جاتا تھا تو کہتی تھی کہ یہ بزرگی کا ڈھونگ رچاتے پھرتا ہے، کچھ بزرگ نہیں ہیں، اس طرح لوگوں سے کہتی تھی۔ لیکن پوری دنیا میں اللہ نے ان کا نام اور ڈنکا بجایا تھا۔ لوگوں نے ایک موقع پر مظہر جانے جانا سے پوچھا، حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بزرگی اور شہرت اور نیک نامی عطا فرمائی ہے، دوسری طرف آپ کے گھر کی بیوی ہے جو آپ کے ساتھ اتنی بد کلامی اور بد زبانی کرتی ہے، آپ کیوں اس کو طلاق نہیں دیتے، کیوں آپ اس کو چھوڑ نہیں دیتے؟ تو حضرت مظہر جانے جانا نے کہا کہ میاں، اللہ نے مجھے اتنے سارے انعامات اسی بیوی کی برکت سے عطا فرمائے ہیں، میں اس کی تلخیوں اور بد مزاجیوں کو سہتا ہوں تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ انعامات مجھے عطا فرمائی۔ ایک اور بزرگ تھے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی بیوی کی حال اور کیفیت بھی بالکل اسی طرح کی تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ اپنی بیوی کو اس کی بے اخلاقی پر، بد زبانی اور بد کلامی پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے، طلاق کیوں نہیں دیتے؟ وہ جو بزرگ تھے، بزرگ تو ایسے ہی نہیں بنا کرتے، ان کو خدا سے تعلق اور قرب ایسے ہی نہیں ملتا۔ وہ کہنے لگے کہ میاں، جو خیال تمہارے دل میں آیا ہے میرے دل میں بھی آیا، لیکن میں نے سوچا میں اگر اس کو طلاق دے دوں تو پھر یہ کسی اور سے شادی کر کے اس کی زندگی کا ناطقہ بند کر دے گی، پتہ نہیں اس مرد کے اندر صبر و برداشت کی یہ کیفیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے یہ سوچ کر اس کی پوری تکلیف میں ہی سہ لیتا ہوں۔ یہ ہے جو آدمی اپنے غصے کو کنٹرول اور قابو کرتا ہے اور ضبط کرتا ہے، سہتا ہے، آخرت کے انعامات تو ایک طرف، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں، روز مرہ کی زندگی میں، دکان میں، آفسوں کے اندر بہت ساری چیزوں پر روزانہ غصہ آتا ہے۔ اس غصے کو قابو میں کرنے کی یہ سب فضیلتیں ہیں۔ اب یہ اس غصے کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا حدیث میں کیا علاج بتایا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب غصہ آئے تو سمجھ لو کہ یہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے،
یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب کسی آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کی گلے کی رگیں پھولتی ہیں اور اس کی آنکھیں لال ہوتی ہیں۔ آنکھیں انسان کی پوری جسم کا آئینہ ہے۔ آنکھ لال ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، اور اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے بنایا، اور غصہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، اور شیطان جب اپنا اثر منتقل ہوتا ہے تو کسی بھی انسان ہو کہ اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا بڑا آسان اور سائنٹیفک علاج بتایا، کہا کہ لوگوں جب اس طرح کا غصہ آئے تو بس وضو کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے یہ جو علاج بتایا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس میں آگ کا بھی علاج ہے اور دوسرا شیطان کا بھی علاج ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنایا ہے، اور آگ ٹھنڈی ہوتی ہے پانی کے ذریعے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کرو، وضو پانی سے کیا جاتا ہے، جب وہ وضو پانی سے ہوگا، پانی پڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آگ کے وہ اثرات جو جسم میں سرایت کر چکے ہیں اس پانی کی وجہ سے اس کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اور دوسرا شیطان ہے ایک طرف، یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے غصہ۔ شیطان کا خلاصہ ہے تکبر، بات کو نہ ماننا۔ اس کے بالمقابل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کرو۔ وضو ایک عبادت ہے، اور عبادت نام ہے انتہائی ذلت اور عاجزی کا۔ عبادت نام ہے انتہائی ذلت اور عاجزی کا۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنی ذلت اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ عاجزی ذلت کا اظہار تکبر کا مقابل ہے، تو اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے شیطان کا بھی توڑ ختم فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا علاج بتایا، فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو فوراً بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ یہ بھی بہت سائنٹیفک طریقہ ہے، اس لیے کہ غصہ نیچے سے شروع ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے جسم میں اوپر چڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان اگر لیٹا ہوا ہو، غصہ آئے تو فوراً اٹھ کر بیٹھتا ہے، اور اگر بیٹھا ہوا ہو تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ جب زیادہ ہو جائے تو پھر انسان کو اس غصے کو قابو کرنے کا طریقہ بالکل اس کا الٹ عمل کرنا ہے۔ وہ الٹ یہ ہے کہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری تدبیر حدیث میں بتائی، فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو غصہ آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اور انسان اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ طلب کر کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، آپ مجھے اپنی حفظ و امان میں لیجئے، شیطان کے اثرات سے، اس کے چنگل سے مجھے بچا لیجئے۔ میں کمزور بندہ ہوں، شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ میری مدد فرما دیجئے۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ خدا کی مدد کس طرح آتی ہے اور اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطانی اثرات اور غصہ کیسے دور اور ختم ہوتا ہے، بزرگوں نے ایک مثال کے ذریعے اس مضمون کو سمجھایا ہے کہ آپ نے گھروں کے باہر گلی اور محلوں میں دیکھا ہوگا کہ
کہ چھوٹے چھوٹے بچے روزانہ آپس میں کسی نہ کسی بات پر لڑتے ہی رہتے ہیں۔ اب جب دو بچے لڑتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک بچہ طاقتور ہوتا ہے اور ایک بچہ طاقت کے مقابلے میں اس سے کچھ کمزور ہوتا ہے، لیکن سب گھروں کے سامنے ہوتے ہیں، بزدلی کا مظاہرہ کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی لڑنا اور مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ جب دو بچوں میں مقابلہ ہوتا ہے اور دونوں پورا زور لگاتے ہیں تو آخر کار جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور بچے پر غالب آتا ہے، اس کو زمین پر گراتا ہے، اس کے سینے پر سوار ہوتا ہے۔ اب اس کو مارنا چاہتا ہے اور گرنے والا جب سمجھتا ہے کہ اب میں پٹنے والا ہوں، بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو وہ لیٹے لیٹے زمین پر آواز نکالتا ہے، امی یا ابو کہہ کر آواز لگاتا ہے۔ بس یہ آواز نکلتی ہے تو جو بچہ طاقتور اس کو گرا کر اس کے سینے پر بیٹھا تھا وہ اس کو چھوڑ کر 9-2-11 ہوتا ہے۔ اب کوئی اس بچے کو جو اس پر غالب آ چکا تھا، اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا تھا، اب جو 9-2-11 ہو کر بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے، اس کو روک کر پوچھے کہ بھائی اب تو کیوں چھوڑ کر بھاگا، تو جیت گیا تھا، پیٹنے والا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک میں اس سے جیت گیا تھا، لیکن اب اس نے اپنی مدد کے لیے جس ذات کو بلایا ہے وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں اس پر غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ آ گئی تو میں پٹ جاؤں گا، اس لیے اس کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں۔ بزرگوں نے کہا کہ ایگزیکٹ یہی معاملہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو شیطان غصے میں اس کو بے قابو کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے کی حالت میں شیطان انسان کے جسم میں ایسے سرایت کرتا ہے اور ایسے دوڑتا ہے جیسے خون رگوں کے اندر دوڑتا ہے، اور جس طرح ایک بچے کے ہاتھ میں گیند اور کھلونا ہوتا ہے اور وہ اس کو جس طرح زمین پر مارتا اور پٹکتا ہے، جہاں چاہے پھینکتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں بھی انسان ایک ایسی گیند اور کھلونا بنتا ہے، اور جب کھلونا بنتا ہے تو شیطان اس کے منہ سے اپنی من مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے نکلواتا ہے اور جو چاہتا ہے اس سے کرواتا ہے۔ اب ان شیطانی اثرات سے دور رہنے کے لیے نبی نے فرمایا کہ مومن بندے کو چاہیے کہ اعوذ باللہ پڑھ کر فوراً اللہ کی پناہ اور امان طلب کرے اور اس مردود سے پناہ چاہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کی پکار پر آتے ہیں اور شیطان ہوا نکالتا ہوا وہاں سے دوڑتا اور بھاگتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تیسرا عمل غصے کو قابو کرنے کا یہ بتایا۔ ایک چوتھا اور آخری عمل آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان پر اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر، کوئی استاد اپنے شاگرد پر، کوئی باپ اپنی بیٹے پر، کوئی شوہر اپنی بیوی پر غصہ نکالنا چاہتا ہے تو اس غصہ نکالنے والے کو اتنا سوچ لینا چاہیے کہ میری بیوی پر میں جس قدر طاقتور ہوں، میرا اللہ مجھ پر اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ایک باپ سوچے کہ میں اپنے بچے پر جتنی قدرت رکھتا ہوں، میرا اللہ مجھ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک استاد کو سوچنا چاہیے میں اپنے شاگرد پر جتنا کنٹرول اور قابو رکھتا ہوں، اس کے مقابلے میں جتنا طاقتور ہوں، میرا اللہ مجھ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اگر آج میں اس کو ذلیل کروں گا تو میرا اللہ بھی میرا حشر اس سے بدتر کرے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتائی۔ اگر ایک مومن و مسلمان اپنے غصے کے وقت ان کو کرے اور اس کو سوچے تو پھر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ غصہ کنٹرول ہوگا تو غصے کے جو برے اثرات ہوں گے اس سے آپ
آپ کے متعلقین، آپ کے گھر والے سب کے سب محفوظ ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف دنیاوی سرخروئی عزت حاصل ہوگی بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو بہترین درجات ملیں گے۔ اللہ اپنے کرم سے اس مرض اور بیماری سے اور اس کے تباہ کن اثرات سے میری، آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سعودی عرب کے اندر آج بھی اس چیز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ جب دو عرب کسی چیز پر غصے سے بے قابو ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہوتے ہیں تو فوراً ایک تیسرا عرب آتا ہے، آ کر ان سے کہتا ہے یا شیخ صلی علی النبی، یا شیخ صلی علی النبی، اے شیخ نبی علیہ السلام پر درود پڑھو۔ بس یہ جملہ سننا ہے، ان لوگوں کا غصہ لمحے میں کافور ہوتا ہے، اپنا لکڑی اور ڈنڈا زمین پر ڈالتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اور نبی پر درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے غصے کو ختم کرتا ہے، شیطانی اثرات سے بھی اللہ تحفظ پناہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔